بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسلام میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ آپ کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں آپ کی زندگی کے مختلف پہلو کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں آپ کے واقعات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد آزر، بعض روایات میں طارق بیان کیا گیا ہے، بت تراش تھے اور پورا معاشرہ ستاروں، چاند، سورج اور بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ بچپن سے ہی آپ نے اس شرک کے خلاف سوال اٹھائے۔ قرآن میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے ستارے، پھر چاند، پھر سورج کو رب ماننے سے انکار کیا، کیونکہ یہ سب غروب ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر معبد کے تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا تو فرمایا، بڑے بت نے کر دیا ہوگا، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہوں۔ اس واقعے کے بعد آپ کو آگ میں پھینکا گیا۔ جب بادشاہ نمرود، جو خود کو رب سمجھتا تھا، نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ آیت سورہ بقرہ سے لی گئی ہے۔ نمرود اس کے بعد لاجواب ہو گیا۔ بت پرستوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، مگر اللہ کا حکم ہوا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ علیہ السلام بالکل محفوظ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ سارہ علیہ السلام کے بے اولاد ہونے پر ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کی، جن سے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعد میں سارہ علیہ السلام کے ہاں اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی ویران وادی میں چھوڑ دیا۔ جب پانی ختم ہوا تو ہاجرہ کے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں کے بعد زمزم کا چشمہ پھوٹا، اور ایک روایت میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنا پاؤں رگڑا تو اس سے زمزم کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش تھی۔ دونوں نے حکم مان لیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے سے بدل دیا۔ یہ واقعہ عید الاضحیٰ کی بنیاد بنا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں کعبہ کی تعمیر نو کی۔ اللہ نے فرمایا، اور لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے آج تک سالانہ لاکھوں لوگ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے
اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں نبی ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کی نسل پھیلی۔ فضائل و خصوصیات: خلیل اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ اہل ایمان کے لیے نمونہ: آج تک نمازوں میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، جو آپ علیہ السلام کی عظمت کی علامت ہے۔ ہمارے لیے سبق: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر واقعہ توحید، تسلیم و رضا اور اللہ پر بھروسے کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی قربانیاں اور جدوجہد آج بھی ایمان والوں کے لیے روشن مثال ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش شروع کریں۔ اللہ ہمیں سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ Oh